جنگی حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں تھوڑا سا اسلام کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو امن اور انصاف اور انسانیت کا علم بردار ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے، معصوموں پر ظلم ہو اور دین کے راستے بند کیے جائیں، تب اسلام نے جنگ جہاد کی اجازت دی ہے، مگر خاص اصولوں اور آداب کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بہترین عملی مثال فراہم کرتی ہے کہ جنگ کے دوران مسلمان کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف لڑنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا ہے، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی حملہ کرنے کو جائز قرار نہیں دیا۔ جنگ صرف دفاع، مظلوموں کی مدد یا دین کے راستے کی حفاظت کے لیے کی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں رویہ اور اصول کیا تھے؟ امن کی کوشش کرتے تھے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگ سے پہلے صلح اور امن کی کوشش کرتے تھے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دشمن پر ظلم نہیں کیا، نہ بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر یا عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، نہ درخت کاٹو، نہ فصلیں جلاؤ، نہ جانوروں کو بے مقصد قتل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں سورۃ دہر میں آیت نمبر 8 سے 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ یعنی کہ صحابہ کھانا کھلاتے ہیں قیدیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی اعلیٰ اخلاق کا مظہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام کی نیت سے جنگ نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آج کل کس طرح کا سامنا کرنا چاہیے، آج کل کے حالات کے مطابق ہمیں کس طرح اس جنگ کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، مگر قانون، حکمت اور پرامن طریقوں سے۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جہاد کا صحیح مفہوم سمجھیے۔ جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کوشش ہے جو حق، عدل اور نیکی کے قیام کے لیے کی جائے، جیسے قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، علم سے جہاد، نفس کے خلاف جہاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اگر کسی قوم سے دشمنی ہو تب بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل نہ کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ اسلام امن کا دین ہے، لیکن جب مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو اسلام نے دفاع کا حق دیا ہے، مگر اس کے لیے بھی واضح اصول اور شرائط مقرر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔ دفاعی جنگ فرض ہو جاتی ہے۔ جب دشمن اسلام یا مسلمانوں پر حملہ کرے تو دفاع فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 190 میں فرمایا، اور تم ان سے لڑو
جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی مکہ کے مظالم کے خلاف ہجرت کی، اور جب مدینہ میں امن قائم ہوا تو دشمنوں کے حملے کے خلاف دفاع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ظالم کو دیکھا اور اس کو اپنے ہاتھ سے نہ روکا تو اللہ قیامت کے دن اس کو اسی حال میں اٹھائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی قوم مسلمان پر حملہ کرے، ان کے دین یا جان مال پر ظلم کرے تو مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ دفاع کرنا چاہیے۔ دفاع کرتے وقت بھی اسلام نے حدود مقرر کی ہیں۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچائیں، عبادت گاہوں کو نہ گرائیں، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، درختوں اور جانوروں کو بیجا نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں، آپس میں اتحاد قائم کریں، دعاؤں اور صبر کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں آج کل کے حالات کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، مگر صرف اللہ کے حکم اور شریعت کے حدود میں رہ کر علم، حکمت اور دعوت کے ذریعے اسلام کا دفاع کریں۔ اپنے ایمان، عمل اور اتحاد کو مضبوط کریں تاکہ دشمن کمزور نہیں کر سکے۔ امن کا پیغام عام کریں، مگر اگر حملہ ہو تو مکمل دفاعی تیاری رکھیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر اور احد، خندق وغیرہ میں کرتے تھے۔ اگر کفار دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں تو اسلام نے دفاع کا پورا حق دیا ہے۔ سب سے زیادہ اس ٹائم کرنے والا عام مسلمان کے لیے جو کام ہے وہ ہے نماز اور دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے صبر کی تلقین کرنا اور نماز اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے حالات کو بہتر ہونے کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہترین کرے تاکہ ہمیں مشکل محسوس نہ ہو، ہم مسلمان ہو کر اپنے اسلام کا دفاع کر سکیں اور یہ دونوں جگہ ہمارے لیے مشکل محسوس نہ ہو، کیونکہ دونوں ملکوں کے لیے یہ انتہائی خطرناک قدم ہے۔ امن سے معاملہ اگر حل ہو سکے تو حل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دونوں میں امن پیدا رہے تاکہ ایک امن والا شہر، مسلمان ملک قائم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔